آج ہم بات کریں گے ملتان پر بیرونی حملہ آوروں کی اور ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور علاقے کی بربادی اور پھر غلامی میں جانے کی۔ یوں تو ملتان پر زمانہ قدیم سے ہی حملے ہوتے رہے، الیگزینڈر بھی یہاں سے گزرتے ہوئے شہر کو تاراج کرتا گیا، لیکن ہم بات کریں گے سلطان محمود غزنوی کے دور سے ہونے والے حملوں کی۔ یوں تو محمد بن قاسم کے دور سے ہی ملتان پر مسلم حکومت چلی آ رہی تھی۔ بعد میں اگرچہ منصورہ اور سندھ کے باقی علاقوں سے مسلم حکومت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ملتان پر کرامتیوں کی حکومت مسلسل جاری تھی، حتیٰ کہ سلطان محمود غزنوی کا دور آ گیا۔ تب یہاں پر حکمران تھا ابو داؤد کرامتی، جو مصر کی فاطمی خلافت کو مانتے تھے۔ 1005 عیسوی میں برے صغیر پر اپنے 8ویں اور ملتان پر دوسرے حملے کے دوران محمود غزنوی نے کرامتی حکومت کا خاتمہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی خود حنفی العقیدہ سنی مسلمان تھا، جبکہ ملتان کے کرامتی حکمران اہل تشیع کی ایک شاخ تھے۔ تاریخ کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے اپنے اس مخالف فرقے کا یہاں پر اتنا قتل عام کیا کہ اس کا اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر جم گیا، جس کو اتارنے کے لیے اسے اپنا ہاتھ گرم پانی میں رکھنا پڑ گیا۔ لیکن اس حملے میں بھی بہت سے کرامتی بچ گئے۔ ملتان سے کرامتیوں کا مکمل خاتمہ 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری نے کیا تھا۔ 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری نے ملتان پر قبضہ کیا اور یوں شہر ایک بار پھر قتل عام کی زد میں آیا۔ اس سے پہلے جب غزنویوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے اپنا پایہ تخت لاہور کو بنایا تھا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری نے خسرو ملک آخری غزنوی تاجدار کو دھوکے سے گرفتار کر لیا تو یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد لاہور اور ملتان کا عموماً ایک ہی گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ پھر دور آتا ہے امیر تیمور کا۔ اس کے بعد یہاں پر منگولوں کا حملہ ہوا، شہر پھر تاراج ہوا۔ پھر دور آیا امیر تیمور کا۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور نے سب سے پہلا حملہ ملتان پر ہی کیا اور پہلا قتل عام یہی ہوا۔ حتیٰ کہ 1739 عیسوی میں نادر شاہ افشار نے جب مغل شہنشاہ محمد شاہ کو شکست دی اور دہلی کیا رہا سہا بھرم ختم کر دیا، اس وقت تک کابل برے صغیر کا حصہ ہوتا تھا اور مغلیہ سلطنت کی طرف سے لاہور اور ملتان کا ایک ہی گورنر نامزد کیا جاتا تھا۔ 1747 عیسوی میں نادر شاہ کے کمانڈر احمد شاہ ابدالی نے اپنی حکومت قائم کر لی اور افغانستان نام کا ملک پہلی بار منصہ شہود پر ابھرا۔ اس نے پنجاب کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا اور میر معین الملک میر منو کو یہاں کا گورنر نامزد کر دیا۔ لیکن میر معین الملک کی وفات کے بعد سن 1754 عیسوی میں دہلی کے مغل فرمانروا عالمگیر ثانی نے میر مومن کو لاہور اور ملتان کا گورنر مقرر کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے پھر خطہ پنجاب پر حملہ کر دیا۔ 1757 عیسوی میں اس حملے میں پنجاب کے بعد دلی کی باری آئی اور دلی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ اس دوران ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے قبیلے کے ہی شجاع خان سدوزئی کو ملتان کا گورنر بنایا۔ ملتان پر قبضہ ہوا اور لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار پھر گرم ہوا۔ اس دوران ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے قبیلے کے ہی شجاع خان سدوزئی کو ملتان کا گورنر بنایا۔ اس دوران سن 1770 عیسوی کے دور میں سکھوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور ملتان شہر 10 سال ان کے قبضے میں رہا۔ پھر شجاع خان سدوزئی کے فرزند مظفر خان سدوزئی نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور شہر ایک بار پھر تاراج ہوا۔ اس بارے ملتان گزکیر میں تحریر ہے۔ سکھوں نے بیاس اور ستلج کے درمیان دیپالپور، کہروڑ اور فتح پور کا علاقہ مدد علی خان داؤد پوترے کو پٹے پر دے دیا تھا، لیکن جب شجاع آباد پر حملے کے باعث مظفر خان کو بہاولپور میں پسپائی اختیار کرنا پڑی تو داؤد پوتروں نے اس کے نصب العین کو اپنایا اور اس کے ساتھ ایک فوج سکھوں کے خلاف روانہ کی۔ شہر کو 23 دن تک محاصرے میں لیے رکھنے کے بعد انہیں شہر کی مغربی طرف گردیزیوں کے بغلی دروازے سے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اندھا دھند لوٹ مار شروع کر دی۔ ملتان گزکیر کا یہ حوالہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ قبضہ واپس لینے کے لیے نواب شجاع خان جب حملہ آور ہوتے ہیں
تو ان کی فوج شہر میں داخل ہوتے ہی اندھا دھند لوٹ مار شروع کر دیتی ہے۔ بہاولپور گزٹیر کا بھی ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں جو جتوئی قبیلے کے بارے میں ہے۔ بہاولپور کے جتوئیوں کو پہلی بار بہاول خان دوم نے اپنے علاقے میں احمد پور لمہ، گڑھی اختیار خان اور کوٹ سبزل کی یلغاریں روکنے کے لیے ملازم رکھا تھا۔ عبداللہ خان اور پٹھان خان کی زیر قیادت 4000 جتوئیوں نے نواب کی ملازمت اختیار کی، جس نے نصف فوج کو پٹھان خان کے بھائی جہان خان کی زیر قیادت نواکوٹ، خیرپور سے 8 میل جنوب میں واقع سابق بہاول گڑھ میں تعینات کیا اور ملتان کی بغاوت کو دبانے کے لیے لیفٹیننٹ ایڈورڈز کی فوج کو ایک دستہ فراہم کیا۔ جی ہاں، صفحہ نمبر 152 بہاولپور گزٹیر کا آپ نے حوالہ ملاحظہ کیا کہ جتوئی قبیلہ اس لشکر میں شامل تھا، انگریز کے اس لشکر میں جس نے ملتان پر قبضہ کیا تھا۔ ملتان اس وقت لاہور دربار سلطنت کا حصہ تھا جس پر انگریزوں نے یلغار کی۔ مول راج وہاں کا دیوان تھا اور حملہ کرنے والوں میں انگریزوں کے ساتھ جتوئی قبیلہ بھی شامل تھا۔ 1765 عیسوی کے بعد باقی پنجاب احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں سے نکل گیا اور جگہ جگہ پنجابی سکھ مسلوں کی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ سہ حاتمہ لاہور یعنی 3 سکھ سرداروں کا لاہور پر قبضہ ہو گیا، جن کے بد انتظامی کے دور سے جان چھڑانے کے لیے اہل لاہور خصوصاً مسلمان ارائیوں نے مشترکہ طور پر گجرانوالہ کے پنجابی حاکم رنجیت سنگھ سے درخواست کی۔ رنجیت سنگھ اس وقت بالکل ایک نوجوان تھا جس نے 1798 میں لاہور کے مسلمان ارائیوں کی مدد سے لاہور پر قبضہ کر لیا اور باقی پنجاب سے بھی مختلف پنجابی سکھ مسلوں کا خاتمہ کرتے ہوئے دوبارہ ایک حکومت قائم کی، جن میں جھنگ کے پنجابی اور قصور کے پٹھان مسلمان حاکموں کے علاوہ باقی متعدد علاقوں پر پنجابی سکھ حاکم تھے، جن سے رنجیت سنگھ نے وہ علاقے چھینے، جن میں اکال گڑھ کا دوول سنگھ، چنیوٹ کا کرم سنگھ، امرتسر کا گوردت سنگھ وغیرہ بھی شامل تھے۔ خطہ پنجاب کے تقریباً سارے ہی علاقوں پر قبضے کے بعد پنجابی فوج نے ملتان کا رخ کیا، جو ابھی تک افغان سلطنت میں شامل تھا، اور اس کا صوبیدار مظفر خان سدوزئی خود بھی احمد شاہ ابدالی کے قبیلے سے ہی تھا۔ رنجیت سنگھ کی فوج میں اکثریت مسلمان تھی، سرکردہ سردار پنجابی سید تھے۔ 2 جون 1818 عیسوی میں ملتان کی فتح کے بعد خطہ پنجاب سے افغان سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس مہم میں ریاست بہاولپور کا بھرپور تعاون بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کو حاصل تھا۔ نواب مظفر خان سدوزئی کی باقی بچی اولاد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ لاہور چلی گئی اور لاہور دربار میں خاص عزت کی حقدار ٹھہری۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دیوان ساون مل کو ملتان کا دیوان مقرر کیا اور جھنگ کو بھی تاریخ میں پہلی بار ملتان کے دیوان کے زیر انتظام کیا۔ اس کے بعد دوبارہ خطہ پنجاب پر مغربی حملہ آوروں یا افغان حملہ آوروں کا قبضہ تو دور کی بات، وہاں تک پہنچنا بھی ناممکن ہو گیا۔ اگرچہ بعد میں باقی پنجاب کی طرح ملتان پر بھی فرنگی کا قبضہ ہو گیا اور شہر ایک بار پھر تاراج ہوا، لیکن مغربی حملہ آوروں یعنی افغان حملہ آوروں کو دوبارہ یہاں پر تلوار لے کر آنا نصیب نہیں ہوا۔